اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر۔ ہم بھی اسی آس پہ محفل سجاتے ہیں۔ ایک دن سرکار خواب میں آ کے فرمائے دیوانے محفلیں بڑی سجا رہے ہو، چلو آج ٹکڑا بھی دیکھیں۔ یہ آس ہے، آس یہاں نہیں تو قبر میں تو ملے گا دیدار انشاءاللہ۔ اگر قبر میں نہ صحیح تو حشر میں تو دیدار ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی حضور کی مہر نبوت کی برکت سے اللہ ہماری قسمتوں پر جنت الفردوس کی مہر لگا دے، اور ہم پر جنت کے واجب ہونے کی مہر لگا دے، سعادت مندی کی اللہ مہر لگا دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اچھائیاں نصیب ہونے کی اللہ ہم پر مہر لگا دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ آپ کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ آگے جاری نہیں ہوگا، آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو پشت مبارک تھی وہ چوڑی تھی، کشادہ تھی، اور اس پشت کے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کو مہر نبوت عطا فرمائی۔ کیا؟ مہر نبوت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی کشادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت مبارک تھی وہ بھی کشادہ تھی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ آج کی جو حدیث پاک ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت اس کا جو ذکر ہے، چرچا ہے، وہ سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں، کتابوں میں، یا جو صحیفے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے اس میں بھی موجود تھا۔ حدیث پاک پہلے سماعت فرما لیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی جناب بریدہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جناب میں ایک ٹوکرا کہہ لیں، خان کہہ لیں یا تشت کہہ لیں، اس میں کھجوریں لے کر آئے اور آپ کے سامنے رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، نہ میں اور نہ میری آل، نہ میری اور۔ صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ اس کو لے لیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں بعد یا اگلے دن ایک اور تھال جو ہے وہ کھجوروں کا سجا کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال دہرایا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، میں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آگے ہاتھ بڑھاؤ، اور پھر اس میں سے حضور نے خود بھی تناول فرمایا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجوریں جب دے چکے تو آپ کی پشت مبارک کی طرف حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں آپ کی پشت مبارک پر ابری ہوئی کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت کی انہوں نے کیا کی؟ زیارت کی۔ جب یہ کھجوریں لائے یا جب سرکار مدینہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ کیا تھے؟ یہودی کے غلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق ہے وہ ایران کے شہر اصفہان سے ہے، اور ابتدا میں ان کے والد اور ان کے خاندان والے
یہ مجوسی تھے. کون تھے؟ اور ان کا مجوسی مذہب میں نام تھا مابا. کیا؟ مابا. میم الف زبر ما با ہا، یہ آپ کا نام تھا. آپ اپنے والد کو اس قدر پیارے تھے، محبوب تھے. آپ کے والد آپ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جیسے نوجوان بچیوں کو گھر میں نہیں سنبھال کے رکھا جاتا، اسی طرح آپ کے والد آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. لیکن ابتدا سے آپ کے اندر سچائی کو تلاش کرنے کی طلب تھی. تو ایک دفعہ آپ جا رہے تھے تو آپ نے عیسائیوں کا جو ہے وہ عبادت گاہ سے گزرے، تو وہاں سے کچھ آواز پڑھنے کی یا ذکر کرنے کی جو بھی تھی، تو اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ تورات کی تلاوت جو ہے وہ انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں عبادت تھی وہ کر رہے ہیں. آپ کو مجوسیوں سے یہ اچھی لگی تو سارا دن آپ نے وہاں گزار لیا، اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شام میں. آپ کے والد نے پوچھا کہاں تھے سارا دن؟ کیونکہ محبت تھی آپ سے. تو انہوں نے کہا میں ایسے ایک جگہ گیا تو وہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے تو مجھے وہ اچھا لگا تو میں سارا دن ادھر ہی. تو آپ کے والد نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہمارا جو مذہب ہے جس پہ ہم ہیں یہ افضل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہ مذہب اس مذہب سے اچھا لگتا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے ڈر کے مارے کہ کہیں یہ عیسائیت نہ قبول کر لیں تو انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا. خیر مختصر، آپ ایک قافلے کے ذریعے سے ایران سے آپ شام پہنچے. وہاں آپ نے پادریوں کی خدمت شروع کر دی، لیکن جو عوام کے سامنے ان کا معاملہ تھا وہ کچھ اور تھا، تنہائی میں اور تھا. آپ حق کی تلاش میں تھے، جستجو کرتے رہے. خیر سلسلہ چلتا رہا. کئی پادریوں کے پاس آپ، کئی شہروں کے آپ نے سفر کیے، تلاش کیا کہ عیسائیوں میں اس وقت سچا پادری کہاں ملے گا جو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دے. آپ کو بتایا گیا، یوں کرتے کراتے آخری پادری کے پاس جب پہنچے آپ، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا اس وقت روئے زمین پر عیسائی مذہب جو ہے وہ اب اصلی حالت میں موجود ہے، نہ ہی کتاب نہ ہی احکام. تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ مجھے کوئی حق کا راستہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ تم عرب کی طرف جاؤ، وہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ایک شہر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی جن کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں گے، اور وہ مکہ سے ہجرت فرما کے وہاں تشریف. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ حضرت میں کیسے یہ تلاش کروں گا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے، مجھے کوئی نشانیاں بتائیں. تو اس نے یہ نشانیاں بیان کی کہ وہ صدقہ قبول اور نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ ان کی پشت کے پیچھے مہر نبوت، یہ ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. تو حضرت سلمان فارسی پہلے دن صدقہ لائے، آپ نے قبول. انہوں نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی. اس کے بعد دوسرے دن آپ ہدیہ لے کے گئے، اللہ کے نبی نے اسے قبول فرما لیا. انہوں نے کہا دو نشانیاں باتیں جو ہے وہ ان کی ساتھ. اب تیسری کیا؟ وہ جب پیچھے ہوئے تو انہیں مہر نبوت چمکتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے کہا یہ واقعی سچے اللہ کے نبی، تو آپ ایمان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سلمان تم اس یہودی اپنے آقا سے آزادی کیوں نہیں لیتے؟ تم اس سے پوچھو کیا وہ چاہتا ہے تمہیں آزاد کر دے. تو حضرت سلمان فارسی نے جب اپنے یہودی جن کے غلام تھے ان سے کہا، اس نے کہا 300 کھجوروں کا باغ لگائیں، یعنی گٹلیوں کے ساتھ، یہ باغ جوان ہو پھلے، اس کی باغبانی کریں، جب پھلدار ہو جائے تو پھر میں ان کو آزاد کر دوں گا، اور آزادی کے لیے 40 اقیہ سونا بھی میں لوں. کتنا؟ 40. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اٹھو، اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو. اللہ کے نبی نے کھجور کی گٹھلیاں لی، آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کے اپنے ہاتھ مبارک سے گٹھلیاں لگا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ باغ جوان ہوا، اور 1 سال کے اندر وہ پھل بھی دینے لگ گئے.
اس میں سے ایک درخت ایسا تھا کہ جو اگا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے اس کو لگایا۔ کیا؟ اس کو میں نے لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ اپنے ہاتھ مبارک سے ایک اور گٹلی وہاں بوئی، تو وہ بھی اسی سال جوان ہوئی اور وہ پھل بھی دینے لگی۔ آپ نے وہ ایک اس کی جو شرط تھی یا کہہ لیں اس نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ اس کی پوری ہوگی۔ اب رہا 40 اقیہ سونا، تو حضور کی بارگاہ میں کسی نے آ کے تھوڑا سا سونا آپ کو پیش کیا، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہ لے جائیں اور جا کر اپنا سونا بھی دے دیں اور آزادی حاصل۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو سونا تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ لے جائیں، اس کو کہو اس میں سے 40 اقیہ سونا اپنا تول لے، یہ کافی ہو جائے۔ جب اس کے پاس لے گئے تو اس نے جب تولا تو وہ 40 اقیہ سونا اس کا پورا ہو گیا۔ جب سلمان فارسی نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو جو حضور نے سونا دیا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی۔ تو یوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو آزاد، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلمان الخیر بھی حضور نے رکھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہل بیت میں گھر والوں میں بھی شامل فرمایا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جنت دعائیں کرتی ہے، یا اللہ ان کو جلدی میرے اندر بھیج۔ ان میں سے ایک حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سلمان فارسی ہیں، اور ایک حضرت مقداد ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی ہیں چوتھے، کہ جن کی جنت دعائیں کرتی ہے، یا اللہ جلدی بلال کو بھیج، یا اللہ جلدی علی کو بھیج۔ یعنی ہم جنت کو مانگتے ہیں، جنت ان کو مانگتی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور آپ نے غزوہ خندق بھی سنا ہوگا نا۔ خندق یعنی گڑھے کھودے جاتے ہیں تاکہ درمیان میں گڑھا کھود دیا جائے آگے سے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں احتجاج ہوتے ہیں نا، مارچ ہوتے ہیں یا لوگ احتجاج کے لیے، تو جب کوئی لوگ زیادہ ہوں تو پھر آپ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر حکومت نے خندقیں کھود دی، یعنی گڑھے کھود دیے، اب ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے۔ تو یہ جو غزوہ خندق کھودا گیا تھا، یعنی خندق والی جنگ، یہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا۔ کس کا مشورہ تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، سرکار نے مشورہ دیا، حضرت سلمان فارسی نے یہ اپنا مشورہ عرض کیا، تو اللہ کے نبی نے اسے قبول فرمایا، تو اللہ کے نبی نے خندقیں کھودنے کا حکم جاری فرمایا، اور یہ اس خندق کی وجہ سے جنگ الحمدللہ جیتی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت ایک یہودی کی غلامی میں تھے۔ سوائے غزوہ احد کے باقی جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ شامل رہے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ گورنر مقرر ہوئے، اور آپ کا سادگی کا یہ عالم تھا، گورنر ہیں، سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایسے ہی خالی جا رہے ہیں تو میرا سامان زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ میرا تھوڑا سا سامان اٹھا، تو آپ نے اس کا سامان اٹھا لیا۔ جب آپ شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا، اے صاحب رسول، یعنی اللہ کے نبی کے صحابی، آپ نے یہ سامان کیوں اٹھایا ہوا؟ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ جب اس شخص کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے شہر کا گورنر ہے اور اس کی سادگی کا یہ عالم ہے، ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں
وزیروں کا پروٹوکول دیکھ لیں، گورنر کا، وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیکھ لیں کہ کیا عالم ہے، اور ادھر سادگی کا عالم دیکھیں کہ جس کی حد نہیں ہے۔ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو ایک اسلامی حکمرانوں کا طرز حکمرانی ہے اس طرح کی کہ گورنر، ابھی جو حکومت بنی ہے ان کی آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ علاقے کا گورنر زمین پر بیٹھ کر لوگوں سے حال حوال لے رہا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، کوئی اس کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اس کے لیے شاہانہ کوئی انتظامات نہیں ہے، کوئی اس کے لیے نہ روڈیں بلا کے نہ کچھ ہے۔ یہ ہمارا اسلامی طرز حکمرانی۔ آج آپ یورپ میں چلے جائیں، کیا یورپ میں چلے جائیں تو وہاں جو صدر ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ عام آدمی کی طرح اس کی زندگی ہے۔ ابھی امریکہ کا جو ایک صدر گزرا باراک حسین اوباما، اس کی بیوی کسی کچن میں کام کرتی ہے، بتائیں، یعنی وہ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل آپ دیکھ لیں کیا ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے گاڑیوں پر، گاڑیوں کی خریداری پر صرف خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر اسلام کیسے پھیلے گا؟ ہمارے حکمرانوں کا جب طرز عمل، طرز زندگی یہ ہوگا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، علاقے کے گورنر ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا عام آدمی میں، گورنر نے، اس نے کہا یہ بھولا بھالا آدمی ہے، اکیلا جا رہا ہے، اس نے کہا میرا سامان زیادہ ہے یار، تم اکیلے جا رہے ہو، تھوڑا سامان اٹھا لو، تو انہوں نے کہا لاؤ دے دو، اٹھا لیا، چل پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال شریف ہے وہ 10 رجب المرجب 30 ہجری یا 32 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ کا جو مزار شریف ہے یا آپ کی روضہ مبارک ہے وہ عراق میں ہے۔ کہاں؟ عراق میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایران سے چلے شام، شام سے کہاں سے ہوتے ہوئے شہر نبی پہنچے، پھر لوگوں نے غلام بنا لیا، کئیوں کی غلامی میں لوگوں نے بیچ دیا ہاتھوں، اللہ اکبر، غلامیاں کرتے رہے، لوگوں کی تکلیفیں سہتے رہے، کیا؟ حق کی تلاش میں۔ پھر حق کی تلاش میں انہوں نے تکلیفیں سہی تو پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ان کے دور میں ان کے خاندان کے کتنے لوگ ہوں گے، شاید ہم ان کے باپ کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں جو تھے وہ سچے نبی کے قدموں میں پہنچے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی ان کا چرچا بلند ہے اور بلند رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کئیوں کے نام سلمان ہیں، کئی مسجدوں کے نام سلمان ہیں، کئی ویلفیئروں کے نام سلمان ہیں، کئیوں نے اپنی جو ہے وہ اور چیزوں کے نام بھی بطور برکت کے ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی۔ لیکن آپ دیکھیں نا، مدینہ شریف میں تھے، عراق میں آ کے آخری آرام گاہ بنی تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے دین کا درد تھا جس نے انہیں مدینے میں نہیں رہنے دیا، طلب تھی، تڑپ تھی، جذبہ تھا کہ ہم نے اپنے نبی کا پیغام لے کے نکلنا ہے اور اپنے آخری دم تک اپنے نبی کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ یوں ہی پوری دنیا میں صحابہ کرام کے مزارات شہروں میں، ملکوں میں موجود ہیں۔ یہ وہ سچا جذبہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنی برکتیں اور اتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی حضور کے دین کے ساتھ سچائی دے، مخلص ہونے کی توفیق دے۔ آج ہم دن بدن ذلت رسوائی کی طرف جو مسلمان جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر مسلمانوں والی خوبیاں، کردار نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ذرا کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے قبر میں رسول اللہ کو؟ قیامت کے دن کیا اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو کیا جو ہے وہ حجت یا کیا ہم پیش کریں گے کہ ہر برائی آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے 56-57 اسلامی ملک ہیں، ریاستیں ہیں، لیکن کسی ایک ریاست کو بھی ایسی عزت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو سکے۔ ریت کی طرح سب ڈھیر ہوئے پڑے ہیں کفار کے مقابلے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے اللہ مسلمانوں کو عزت دے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ سچا
جذبہ دے دین کی خدمت کا، اور وہ طرز حکمرانی جو ہمارے اسلاف کا ہے، جو ہمارا زیور ہے، اللہ وہ طرز حکمرانی اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نصیب کرے، اللہ ہماری عوام کو بھی اپنے کردار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پادری نے بتایا تھا کہ ان کی سچے نبی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی یعنی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ تو مہر نبوت کا حضور کی آمد سے پہلے چرچا تھا، یہ نشانیاں تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ بتائی گئی تھی کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی مہر نبوت پشت مبارک پر ہوگی، وہی اللہ کے سچے نبی ہوں گے اور وہی نبوت کے سلسلے کو آ کے مکمل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کی مہر نبوت کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ مہر نبوت کا بیان کرتے ہوئے کسی جگہ مجھ سے کوئی بے ادبی والا جملہ، کسی طرح مجھ سے کوئی ایسا ہلکا جملہ، یا کسی طرح مجھ سے اس موضوع کو بیان کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی، بے ادبی سرزد ہوئی ہو تو میں آپ کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں حضور کے واسطے سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر عشق میں، محبت میں، ادب میں، احترام میں اور حضور کے پیار میں اور حضور کی نگاہیں، دعائیں اور حضور کے واسطے سے دیگر حضور کی امت کے اولیاء صالحین کی دعائیں، نگاہیں اور حضور کے صحابہ اہل بیت ان کی دعائیں، نگاہیں لینے کے لیے یہ جو ہم نے بیان کیا مہر نبوت، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں اللہ حضور کی مہر نبوت کے صدقے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور جنت الفردوس اللہ ہمارا مقدر فرمائے، اور ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اللہ حضور کی مہر نبوت کی چمک کی برکت سے، خوشبو کی برکت سے، عظمت کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ودعا کے پاکیزہ مکھڑے کی زیارت نصیب فرمائے۔ محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، یہ ہمارا ایمان ہے، آتے ہیں وہی سرکار بلاتے، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں نا، مدینے میں کا کوئی بھی نہیں، غلام سے سرکار نے اذان بھی کروایا اور سینے سے بھی لگایا اور ایسا چمکایا کہ قیامت تک چمکتے ہی رہے۔ سبحان اللہ، اپنا بنایا۔ اللہ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، ہم بھی اسی آس پہ محفل سجاتے ہیں کہ ایک دن سرکار خواب میں آ کے فرمائے دیوانے محفلیں بڑی سجا رہے ہو، چلو آج مکھڑا بھی دے۔ یہ آس ہے، آس یہاں نہیں تو قبر میں تو ملے گا دیدار انشاءاللہ، اگر قبر میں نہ صحیح تو حشر میں تو دیدار ملے گا انشاءاللہ، ضرور ملے گا۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ حضرت بلال کا بھی مکہ میں کوئی نہیں تھا، سرکار نے انہیں بھی خریدا، کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا، مؤذن رسول بنایا، اپنا خادم بنایا، اپنا خزانچی بنایا۔ حضرت بلال حضور کے کیا تھے؟ وزیر
خزانہ تھے، یعنی گھر کے کھانے پینے راشن کے لین دین کے تمام معاملات کا انتظام کرنا حضرت بلال کی ذمہ داری تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سرکار کی وصال کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے نا تو پھر ایک دن رات کو خواب میں سرکار آئے، سرکار نے فرمایا بلال یہ کیسی جفا ہے، کیا تیرا دل نہیں کرتا میرے شہر مدینے میں آنے میں؟ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ وہ آئے میری قبر پہ حاضری دے، تو آ کے مجھ سے ملاقات کرے؟ تو ہم بھی اسی آس پہ یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اس قابل نہ صحیح پر ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو اس قابل ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو سامنے دیدار سرکار ان میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرے گناہگار ہیں، انہیں جا کے بتا دو کہ تمہاری یہ جو درس شمائل مصطفیٰ کی محفل ہے یہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دی۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کا ہم تجھے واسطہ دیں، پر یہ جو درس شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو مہر نبوت کی شان بطور برکت روحانیت ایمان کی ترقی لینے کے لیے حضور کے دیدار کی تڑپ اور طلب کے لیے یہ جو ہم نے بیان کیا اپنے محبوب کے جسم اقدس کا وہ حصہ جسے مہر نبوت کہتے ہیں، جو تو نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کی نشانی کے طور پر عطا فرمائی، یا اللہ اس مہر نبوت کا واسطہ اس کے بیان کا واسطہ ہمارے گناہ معاف، ہماری غلطیاں معاف، قصور معاف، خطائیں معاف، یہ تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر اپنی رحمت والی نظر اپنی رحمت اتار دے، اپنا فضل اتار دے، اپنا کرم اتار دے میرے مالک۔ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں، ہماری اجڑی ہوئی یا اللہ ظاہر و باطن کی دنیا کو اپنے محبوب کے عشق اور اپنے محبت اور اپنی محبت سے آباد فرما دے، ہمارے اس ڈگمگاتے ہوئے دل کو راحت سکون عطا فرما، ہماری یہ تڑپتی ہوئی روح کو اپنے محبوب کی خوشبو سے راحت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی طرف، یا اللہ ہماری روح کو توانائی دے، ہمارے ایمان کو قوت دے، یا اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ جما، یا اللہ اپنے محبوب کے علم کے صدقے علم کی دولت دے، علم کے صدقے علم کی دولت یا اللہ خیرات دے، اپنے محبوب کے یا اللہ زلف عنبری کے بامبو مبارک کی عظمت و شان کا واسطہ معاف کر دے میرے رب، حسن اخلاق دے، حسن زن دے، حسن سیرت دے، حسن کردار دے، سونا عزت والا رزق دے، جب تک زندہ ہے عزت والی سونی شاندار عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تیری یاد میں بسر ہونے والی یا اللہ خوشحال عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سعادت والی زندگی شہادت والی موت عطا فرما، برکت اللہم علیہ وسلم یا تسلیما، طب القلوب الدواء محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں